باب نمبر 107 فقراء کی ضیافت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کو تکلیف مت دو، کہ جو شخص مہمان کو تکلیف دیتا ہے گویا وہ خدا کو تکلیف دیتا ہے، اور جو خدا کو تکلیف دے اللہ اس کو تکلیف دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہیں برکت اس شخص میں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جس کے پاس بہت سے اونٹ گائے تھے، اس نے مہمان نوازی نہ کی۔ پھر ایک عورت کے پاس گئے جس کے پاس چند بکری کے بچے تھے، اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک بکری ذبح کی اور خاطر و تواضع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرمایا، ان دونوں کا مقابلہ کرو، یہ اخلاق عادات اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ اخلاق عادات اللہ کے اختیار میں ہیں، جس کو چاہتا ہے نیک خلق عطا کرتا ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد غلام نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، مجھے کہا کہ فلاں یہودی سے جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا ہے، مجھے ماہ رجب کے ادھار تک تھوڑا سا آٹا بطور قرض دے دے۔ یہودی نے کہا، بخدا میں نہیں دیتا جب تک کہ کوئی چیز گروی نہ رکھ لوں۔ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فرمایا، بخدا میں تو آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ مجھے قرض دے دیتا تو میں ادا کر دیتا، اچھا میری ذرہ بکتر لے جاؤ اور اس کے پاس گروی رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو 1-2 میل دور باہر نکل جاتے تاکہ کوئی مہمان تلاش کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو الضیفان یعنی مہمانوں کا باپ پڑ گئی تھی، اور ان کے صدق و نیت کی وجہ سے اب تک ان کے مزار پر مہمان آ کر ضیافت کھاتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ وہاں ایک جماعت مہمانوں کی کھانا نہ کھاتی ہو، 3 آدمیوں سے 10 آدمیوں تک، بلکہ گاہے بگاہے 100 تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس جگہ کے منتظم کا قول ہے کہ کوئی رات مہمان سے خالی نہیں گزرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور سلام کا افشا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانا کھلانا اور رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں بڑے ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج مبرور یعنی پاک حج کیا ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا اور شیریں کلام ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ضیافت و کھانا کھلانے کی فضیلت میں بے شمار اخبار و آثار وارد ہیں۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، لما لا احب الضیف او طاہ من طربی الی والضیف یاکل رزقہ عندی ویشکر لی علیہ۔ میں کیوں مہمان سے محبت نہ کروں؟ کیا میرا حصہ اس کی طرف چلا جائے گا؟ نہیں، بلکہ مہمان میرے پاس اپنی روزی کھاتا ہے اور مفت میں میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ نہیں کامل ہوتا احسان مگر کشادہ پیشانی، حسن کلامی اور فرخندہ خوئی سے۔ کسی نے کہا ہے، اضاحک ضیفی قبل انزال رحلی وَيَخْصِبُ عِنْدِي وَالْمَحِلَّ جَذِيبٌ وَمَا الْخَطَبُ لِلْأَضْيَافِ فِي كَثْرَةِ الْقُرَى وَلَكِنَّمَا وَجْهُ الْكَرِيمِ خَصِيبٌ۔ میں اپنے مہمان کو اتارنے سے پہلے اس کے ساتھ خندہ پیشانی اور کشادہ روئی سے پیش آتا ہوں، وہ میری جگہ کو سرسبز و شاداب پاتا ہے۔
جبکہ دوسری جگہ اس کے واسطے خشک سال ہوتی ہے، یعنی میرے پاس اترنا بنسبت دوسروں کے پسند کرتا ہے۔ مہمانوں کو زیادہ کھانے سے سرسبزی یعنی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے شریف بامروت میزبان کا چہرہ ہی سرسبز یعنی دل خوشکن ہوتا ہے، مگر ضیافت کرنے والے کو چاہیے کہ پرہیزگاروں کو مدعو کرے، نہ فاسقوں بدکاروں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تیرا کھانا نیکوکار لوگ کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو سوائے نیکوکار کے کسی گھر کے کسی کا کھانا نہ کھا، اور سوائے پرہیزگار کے تیرا کھانا اور کوئی نہ کھائے، اور خاص کر کے فقیروں کو کھلائے نہ امیروں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف دولت مند بلائے جائیں نہ فقیر، مگر ضیافت میں اپنے اقارب رشتہ داروں کو شریک کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے چھوڑنے سے قطع رحم لازم آتا ہے اور ان کے دل میں وحشت و نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی دوستوں و آشناؤں کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور تخصیص نہیں کرنی چاہیے کہ تخصیص کرنا باقیوں کے دلوں میں وحشت و نفرت کا پیدا کرنا ہے۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ دعوت سے مقصود فخر، شہرت اور ناموری نہ ہو، بلکہ بھائیوں کے دلوں کی دلجوئی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مطلوب ہو۔ اور جو شخص دعوت کی اجابت نہ کرنے والا ہو، اس کو مدعو نہ کرنا چاہیے کہ اس کے حاضر ہونے میں دیگر حاضرین کی بے لطفی ہے، اور اسی کو بلاوے جو دعوت کو قبول کر لے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص ایسے آدمی کو مدعو کرے جو قبول نہ کرے تو بلانے والے پر ایک گناہ ہوتا ہے، اور اگر قبول کر لے تو اس پر 2 گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کو باوجود کراہت کے کھانے پر مجبور کیا۔ مگر پرہیزگاروں کو کھلانا اس کی اطاعت پر مدد کرنا ہے، اور بدکار کو کھلانا اس کی بدکاری کو تقویت دیتا ہے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک درزی نے پوچھا کہ میں بادشاہوں کے کپڑے سیاہ کرتا ہوں، کہ اس میں ظالموں کی امداد تو نہیں ہے؟ جواب دیا کہ مددگار تو وہ ہیں جن سے تو دھاگا اور سوئی خریدتا ہے، مگر تو خود ظالم ہے۔ دعوت کا قبول کرنا سنت موقدہ ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ بعض موقعوں پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں بکری کے پائچے کے گوشت کی طرف بلایا جاؤں تو میں قبول کروں گا، اور اگر میری طرف بکری کے کھروں کا گوشت بھیجا جائے تو میں منظور کروں گا۔ اجابت دعوت کے 5 قواعد و آداب ہیں جو احیاء العلوم وغیرہ کتابوں میں مذکور ہیں۔